ایک آئین ہے، پاکستان کے اندر قانون ہے، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارے اصول، ہمارا آئین، ہمارے قاعدے، ہمارے ضابطے یہ بالکل اجازت نہیں دیتے کہ چاہے کوئی صحافی ہو، چاہے کوئی پولیٹیکل ورکر ہو، چاہے وہ کوئی سول سوسائٹی کا نمائندہ ہو، اس کو اس طرح سے اٹھا کر اور لاپتہ کر دیا جائے، اس کو اس طرح سے اٹھا کر اور غائب کر دیا جائے، جب پاکستان کے اندر ایک آئین موجود ہے، پاکستان کے اندر عدالتیں موجود ہیں۔ تو آج یہ جو سارے یہاں پہ اظہر مشوانی صاحب کے دوست یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اظہر مشوانی سے اختلاف ہو سکتا ہے، اظہر مشوانی کی کسی بات سے ہم ایک نہیں 10 باتوں سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ اظہر مشوانی نے اگر کوئی کام غلط کیا ہے تو قانون کے مطابق اظہر مشوانی جواب دہ ہے، اظہر مشوانی سے جواب مانگا جا سکتا ہے، اس سے جواب مانگا جانا چاہیے۔ لیکن اس طرح سے جس طرح سے اظہر مشوانی کو اٹھایا گیا، جس طرح سے اظہر مشوانی کو غائب کیا گیا، جس طرح سے اظہر مشوانی کو لاپتہ کیا گیا، جس طرح سے ہمارا کوئی ادارہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اظہر مشوانی ان کے پاس ہے، اس کی آئین میں، قانون میں کسی طرح کی جو ہے وہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آج جو یہاں پہ اظہر مشوانی صاحب کے دوست، ان کے فیملی ممبرز، جو سول سوسائٹی کے لوگ یہاں پر جمع ہیں، سب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس طرح سے لوگوں کو لاپتہ کرنا، اس طرح سے غائب کرنا، عدالتوں میں پیش نہ کرنا، یہ کسی صورت جسٹیفائی نہیں ہے۔ اظہر مشوانی ایک بار پھر یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر اس کے اوپر کوئی الزام ہے تو اظہر مشوانی سے اس کا جواب لینا چاہیے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک اور معاملہ رکھتا ہوں۔ دیکھیں، اظہر مشوانی ٹھیک ہے، اظہر مشوانی کے ساتھ ان کا ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے، تحریک انصاف ان کا تعلق ہے، لیکن ہمارے ساتھ اس کا ایک دوستوں والا، بھائیوں والا تعلق ہے۔ میں بہت قریب سے اظہر مشوانی کو جانتا ہوں۔ اظہر مشوانی سے جو بھی آپ سٹیٹمنٹ لے لیں، جو بھی آپ اعترافی بیان لے لیں، ٹھیک ہے، جب میں خود زیر حراست رہا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ زیر حراست ہوتے ہیں تو کس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ اور میں نے تو یہ بھی کہا کچھ لوگوں سے کہ ہماری اظہر مشوانی سے 1 منٹ کے لیے بات کروا دیں، ہم اظہر مشوانی کو خود کہہ دیں گے کہ جو آپ کو کہا جا رہا ہے وہ بات آپ کہہ دیں، جو آپ سے منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ آپ مان لیجئے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس طرح سے کسٹوڈیل ٹارچر کر کے، اس طرح سے لاپتہ کر کے، اس طرح سے تشدد کر کے آپ کسی سے کوئی بیان بھی لے سکتے ہیں، اس کا قانون کی عدالت میں کوئی اس کی وقت نہیں ہے۔ تو 1 منٹ کے لیے بھی اگر آپ ہماری بات کروا دیں گے اظہر مشوانی سے، ہم خود ہی اظہر مشوانی کو کہہ دیں گے کہ جو بات آپ سے کوئی کہلوانا چاہتا ہے آپ وہ بات کہہ دیں۔ دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جس رات یہ رجیم چینج آپریشن کامیاب ہوا، جس رات عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی، یہ آئی تھنک کوئی رات 12 بجے کا وقت تھا، 12:20 پہ یا 12:30 بجے ڈاکٹر ارسلان خالد کے گھر چھاپا مارا گیا۔ ڈاکٹر ارسلان خالد کے گھر جب چھاپا مارا گیا اور ان کے فیملی ممبر کے ساتھ، ان کی والدہ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی گئی، اور اسی رات 6 لوگوں کے نام ECL پر ڈال دیے گئے، ڈاکٹر ارسلان خالد، شہباز گل، اعظم خان اور کچھ اور لوگوں کے۔ تو وہ یہ کہ 1 ماہ بعد میری کہیں بہت عام ملاقات ہوئی، میں نے انہیں کہا کہ آپ نے بڑی زیادتی کی تھی، ایک اینکر نے آپ کو یہ کہا کہ جو بھی یہ کمپین چل رہی ہیں وہ ڈاکٹر ارسلان خالد، اظہر مشوانی اور عمران غزالی چلوا رہے ہیں، تو آپ نے بڑا ظلم کیا، آپ نے بڑی زیادتی کی ارسلان کے گھر اس طرح سے بندے بھیج کر۔ اور میں نے کہا کہ میں نے کہا باقی تو بندہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن میں نے اس وقت کہا، وہ روزوں کے دن تھے، میں نے کہا میں روزے کے ساتھ ہوں اور آپ کو آن اوتھ بتا رہا ہوں کہ جو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کمپین، ایک مخصوص کمپین جو ہے اس کو ڈاکٹر ارسلان خالد لیڈ کر رہا ہے، اظہر مشوانی لیڈ کر رہے ہیں یا اس کو یہ بیک کر رہے ہیں، میں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو مجھے آگے سے جواب دیا گیا کہ جس چیئر پر آپ بیٹھے ہیں، کل اسی چیئر پہ ڈاکٹر ارسلان بیٹھا تھا اور ہم نے ارسلان سے معذرت کی کہ وہ غلط ہمیں انفارمیشن دی گئی تھی۔ تو جب اس طرح سے جو حکومت کے قریب اینکرز کے کہنے پر اس طرح سے اٹھایا جائے گا لوگوں کو اور عدالتوں میں پیش نہیں کیا جائے گا تو یہ کوئی اچھی روایت پیدا نہیں ہو رہی۔ دیکھیں، کوئی بھی ہو، عزت زبردستی کرائی نہیں جاتی، عزت کمائی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، میں جب خود زیر حراست تھا، میرے ساتھ قیدیوں والی وین میں کچھ پولیٹیکل ورکرز آئے، وہاں کچھ پولیٹیکل ورکرز ملے، میں نے وہ صورتحال دیکھی ہے۔ یقین کریں کہ یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اس طرح سے آپ کریک ڈاؤن کر کے اور لوگوں کو توڑ لیں گے، ان کی فیملیز کو جو ہے وہ خوفزدہ کر دیں گے۔ ہاں، ایک بات میں یہاں پر کہوں کہ فیملیز بہت سے پولیٹیکل ورکرز کی ڈی مورلائز ہیں۔ وہ کیوں ہیں؟ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، وہ خود اس وقت رسک پر ہے، سب کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، سب کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تو جس طرح سے قانونی معاملت تو دی جا رہی ہے، لیکن جس طرح سے عام حالات میں کسی پولیٹیکل ورکر قیدی کو
اس کا کھانا پہنچایا جاتا ہے, اس کا خیال رکھا جاتا ہے, اس کے لیے لوگ جاتے ہیں جیل میں. اس وقت تو سب عدالتوں میں آتے ہوئے ڈرتے ہیں کیونکہ گرفتاریاں جس طرح سے ہو رہی ہیں اور پورے پاکستان میں جس طرح کا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہو رہا ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے لوگوں کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے, اس سے ان فیملیز کے اندر نفرت بڑھ رہی ہے. تو ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور ماں جو ہے وہ اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. اگر اولاد کبھی کہیں پہ غلط بھی ہو تو ہاں ماں ڈانٹتی ضرور ہے, لیکن اس طرح کا ظلم ریاست سے ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. جب سے یہ امپورٹڈ سرکار آئی ہے, جب سے یہ حکومت آئی ہے, جو انہوں نے ظلم جبر تشدد کی داستان رقم کی ہے, جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ پاکستان کے لیے کوئی ٹھیک نہیں ہے. لوگ اس سے کسی سے محبت کرنا شروع نہیں کر دیں گے, کسی کی عزت کرنا شروع نہیں کر دیں گے. آج مجھے بتائیں کہ روزوں کے دن ہے, موسم کی شدت آپ کے سامنے ہے, اس کے باوجود اتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں. اور دیکھیں یہ تو گنے چنے لوگ ہیں یہاں پہ. سوشل میڈیا پر جا کر دیکھیں لوگ جو جن جذبات کا اظہار کر رہے ہیں, لوگ جو بات کر رہے ہیں, جو اظہر مشوانی کے لیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں, میں اظہر مشوانی صاحب کی فیملی سے, ان کے بھائی سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے یہ آپ پہ مشکل وقت ہے, اور جو فیملی جس کرب سے جس اذیت سے گزر رہی ہے وہ ہم کوئی بھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ حرف تسلی ایک تکلف, جس کا درد اسی کا درد. اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ آگ جہاں پہ لگتی ہے جگہ وہی جل رہی ہوتی ہے. کہ جو ان کی والدہ جس تکلیف میں ہے, ان کے والد جس پریشانی میں ہے, ان کے بھائی جس کرب میں ہے, ان کی اہلیہ جس تکلیف میں ہے, وہ خود ہی اس کا اندازہ کر سکتے ہیں, کوئی اور اس کا اندازہ نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا ان کی والدہ سے کہ آپ وہ خوش نصیب ماں ہیں جس کے بیٹے کے لیے کئی مائیں اس وقت خانہ کعبہ میں دعائیں کر رہی ہیں, مسجد نبوی میں دعائیں کر رہی ہیں. ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں, مسجد نبوی میں اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, خانہ کعبہ میں اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں, پوری دنیا میں اس کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں. مائیں فکر مند ہیں, بہنیں فکر مند ہیں, لوگ دعائیں کر رہے ہیں, بزرگ فکر مند ہیں. تو لاکھوں کروڑوں لوگ اظہر مشوانی کے لیے دعا گو ہیں. مشکل وقت گزر جاتا ہے, لیکن اظہر مشوانی کو جس طرح سے لاپتہ کیا گیا اس سے اظہر مشوانی کے قد کاٹ میں اضافہ ہوا ہے. اور یہ وقت گزر جائے گا, لیکن ہمیشہ یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ جس طرح سے یہ ظلم, یہ جبر, یہ تشدد یہ حکومت کر رہی ہے. اور اظہر مشوانی کو ہمیشہ, اظہر مشوانی کو توڑا نہیں جا سکتا. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں, اب بھی اگر ہمارا پیغام اظہر مشوانی تک پہنچ سکتا ہے تو یہ پہنچا دیں, اسے کہہ دیں کہ ہماری طرف سے اس کے لیے پیغام ہے کہ جو اسے کہلوانے کو چاہتا ہے وہ کہہ دے. جن اکاؤنٹس کے بارے میں اظہر مشوانی کو کہا جا رہا ہے کہ اظہر مشوانی وہ چلا رہا تھا, تو وہ تو اب بھی چل رہے ہیں. اظہر مشوانی تو لاپتہ ہے, اظہر مشوانی تو آپ کے پاس ہے, پھر وہ کیسے اکاؤنٹ چل رہے ہیں؟ آپ کے پاس ماشاءاللہ ٹیکنالوجی ہے, آپ کے پاس اختیارات ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے, تو جائیں پتہ کریں کہ کون وہ اکاؤنٹ چلا رہا ہے. جو وہ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں پکڑیں ان کو اور قانون کے مطابق جواب لیں. تو میں جو اظہر مشوانی کے بھائی یہاں پر موجود ہیں, جو فیملی ممبرز موجود ہیں, ان کو یہ کہوں گا کہ ہم دوبارہ یہ کہوں گا کہ آپ جتنا دکھ تکلیف تو ہمیں نہیں ہے, لیکن اظہر ہمارا بھائی ہے, ہمیں بھی تکلیف ہے, ہم بھی اس کے لیے پریشان ہیں, لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے لیے پریشان ہیں. اور انشاءاللہ اظہر مشوانی آ جائے گا. اظہر مشوانی مضبوط اعصاب کا ایک نوجوان ہے اور ایک باصلاحیت نوجوان ہے جس کی پاکستان سے محبت ہے, اس کی پاکستان سے محبت پر کسی کو شک نہیں ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. تو ہمارا مطالبہ یہی ہوگا کہ اظہر مشوانی کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جائے, عدالت میں پیش کر کے اظہر مشوانی کو, اور جو ہے وہ قانون کے مطابق اظہر مشوانی کے خلاف جو بھی کارروائی بنتی ہے وہ کی جائے. تو اب وسیم صاحب آپ آگے کنٹینیو کریں.